لرننگ پی کے ناظرین السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت علی احمد صابر پیا کلیر کی کرامات بیان کریں گے۔ ایک مشہور کرامات کہ بھونی ہوئی بکری کیسے زندہ ہو گئی، اس کی وضاحت کریں گے، آپ کے سامنے پیش کریں گے تو یقیناً آپ کی دلچسپی اور علم میں اضافے کا باعث بنے گی۔ محترم ناظرین، حضرت علی احمد صابر پیا کلیر میں قیام پذیر ہوئے تو وہاں کے قاضی تبرک کو آپ کا وہاں رہنا گوارا نہ لگا۔ اس نے کھلم کھلا آپ کی مخالفت کرنا شروع کر دی۔ جو لوگ آپ کے مرید ہو گئے تھے ان کو بھی بہکانا شروع کر دیا۔ جو لوگ بیعت کے لیے آئے تھے ان کو روکنا اور طرح طرح کے دباؤ ڈالنا شروع کر دیے۔ اس کے نتیجے میں بہت سے لوگ آپ تک پہنچ نہ سکے اور بعض لوگوں نے آپ کی قربت بھی چھوڑ دی۔ ثابت قدم رہنے والے مریدوں میں سے صرف شیخ بہاؤالدین اور شیخ جمال الدین اور مسامت گلزار بی بی اور اس کا لڑکا اور اس کا خاوند تھا۔ قاضی تبرک کی مخالفت اور ظلم و ستم کی انتہا نہ رہی، حالانکہ اس نے رئیس قیام الدین کلیر کو بھی آپ کی طرف بزن کر دیا اور شکایت کی کہ کلیر میں ایک واردن ہوا ہے جو خود کو مہان کہلوانا چاہتی ہے اور اپنی بزرگی اور برتری کا دعویٰ کرتا ہے اور اپنے آپ کو کسی مرشد کا بھیجا ہوا صاحب ولادت علاقہ کلیر کہتا ہے۔ مسجد میں بھی اس قسم کی وعظ اور تلقین کرتا ہے جس سے نمازیوں کی نماز میں فطور پڑتا ہے۔ اگر فوراً اس کا تدارک نہ لیا گیا تو ممکن ہے کہ وہ کسی نہ کسی دن ہمارے مراتب اقتدار کلیر پر نقصان اقتدار ہوگا۔ بہت جلد اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے۔ رئیس کلیر نے جب قاضی صاحب کی یہ باتیں سنی تو اس پر بھی بے حد اثر ہوا تو اسے بھی اپنی ریاست پر اقتدار ختم ہوتا ہوا دکھائی دیا۔ قاضی تبرک کی یہ باتیں سن کر آخر قیام الدین رئیس کلیر جمعہ کے دن مسجد میں آئے۔ حضرت مخدوم صاحب ان سے آنے سے پہلے ہی قبل تشریف لا چکے تھے۔ اس نے دریافت کیا کہ قاضی صاحب وہ کون شخص ہیں جو امامت کا حقدار ہے؟ قاضی تبرک نے حضرت صابر رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ صاحب ہیں۔ اس نے آپ سے دریافت کیا کہ اگر آپ امامت اور خلافت کے مدعی ہیں اور اپنے آپ کو قطب زمانہ کہتے ہیں تو میری سفید رنگ کی نہایت خوبصورت بکری عرصہ 3 ماہ سے گم ہے، بتائیے وہ کہاں ہے؟ اگر آپ بتا دیں گے تو ہم یقین کر لیں گے کہ آپ آفتاب ہند میں سے ہیں اور اپنا امام مان لیں گے، بیعت بھی کر لیں گے۔ حضرت مخدوم صاحب نے ایک ذرا سی توجہ عالم روا کی جانب فرمائی اور ہاتھ اٹھا کر فرمایا کہ اے بکری کے کھانے والے لوگوں، نکل آؤ۔ ایک آن کی آگ 27 آدمی پریشانی کے عالم میں مسجد میں داخل ہوئے۔ حضرت صابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رئیس شہر کی بکری تم نے پکڑ کر کھائی ہے، اس کا مفصل حال بیان کرو۔ ان لوگوں نے رئیس کے خوف کی وجہ سے صاف انکار کر دیا اور ہم پر بہتان ہے، ہم قطعی نہیں جانتے۔ فرمایا کہ بہتر یہی ہے کہ تم لوگ خود ہی اپنا حال بیان کر دو، ورنہ ذرا سی دیر میں پردہ فاش ہو جائے گا اور اس وقت تم لوگوں کو بہت شرمندہ ہونا پڑے گا۔ مگر وہ لوگ انکار ہی کرتے رہے۔ اب حضرت صاحب نے اس شہر کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ تم لوگ بکری کا نام لے کر پکارو۔ تب اس نے ہرمینہ بکری کا نام تھا کہا اور بکری کی آواز تو ہر ایک کے شکم سے جدا جدا آواز آئی کہ میں ان لوگوں کے پیٹ میں ہوں۔ ان لوگوں نے آدھی رات میں دریا کے کنارے مجھے ذبح کر کے گوشت بھون کر کھایا اور ہڈیاں کھال میں رکھ کر ایک پتھر میں اس میں رکھ کر کنویں میں چھوڑ دی۔ یہ کنواں چاش ادرک کے کنارے پر واقع ہے اور اس کو رئیس نے بڑی گہرائی میں کھدوایا تھا، جس سے رئیس کو یقین ہو گیا کہ یہ باتیں افواہ نہیں ہیں۔ اس نے آپ سے عرض کیا کہ آپ اولیاء میں سے ہیں اور رئیس چاہتا تھا کہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرے، لیکن مکار قاضی نے سوچا کہ یہ معاملہ تو الٹا ہی ہو گیا ہے اور تو چپکے سے اس نے رئیس کے کان میں کہا کہ آپ اس کے دھوکے میں نہ آئیے، یہ ایک بہت بڑا جادوگر ہے۔ رئیس اس کے ورگلانے میں آ گیا اور کہا کہ یہ معاملہ تو جادو کا معلوم ہوتا ہے۔ حضرت صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا کہ چند دنوں بعد آپ کو حقیقت واضح ہو جائے گی۔ اس طرح ایک علی احمد صابر کے خلیفہ حضرت خواجہ شمس الدین نے ایک روز مخدوم پاک سے سوال کیا کہ فنا اور بقا کا راز کیا ہے؟ تو حضرت مخدوم صاحب نے فرمایا تھا کہ کسی وقت میں ظاہر کیا جائے گا۔ حضرت خواجہ شمس الدین ان کو وہ سوال یاد آ جاتا ہے، مگر یہ ایک واقعہ تھا
جس کو مدتیں گزر گئی تھی۔ حضرت خواجہ صاحب کے ذہن میں سے یہ سوال خارج ہو چکا تھا، مگر آج جب سب لوگ قبر شریف کی چشمہ بندی میں مصروف تھے تو حضرت خواجہ شمس الدین کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ امام صاحب سے ملاقات کر کے ان کے حالات اور نام و نشان دریافت کر لینا چاہیے، ورنہ یہ بات ایک راز میں رہ جائے گی کہ نماز جنازہ کس نے پڑھائی، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ حضرت علی احمد صابر پیا کی نماز جنازہ غیب سے کسی نے پڑھائی تھی۔ چنانچہ آپ نے امام صاحب کی جانب متوجہ ہوئے۔ وہ اپنے گھوڑے کی باگھ پکڑ کر سوار ہو چکے تھے تو خواجہ صاحب کو آتا دیکھ کر گھوڑے کو مغرب کی جانب بڑھا دیا۔ خواجہ صاحب گھوڑے کی جانب دوڑے اور قریب جا کر گھوڑے کی باگھ پکڑ کر کہا کہ اپنا نام و نشان تو بتلائیے، کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ علی احمد صابر پیا کا جنازہ کسی غیب سے آتے ہوئے آدمی نے پڑھایا تھا۔ یہ سن کر آپ نے اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا اور فرمایا کہ فقیر کے جنازہ ایک فقیر ہی پڑھا سکتا ہے۔ چہرے پر نور دیکھتے ہی سب حیرت میں آ گئے تو حضور صاحب نے قبر کی جانب اشارہ کر کے فرمایا کہ شمس الدین، حیرت کی کوئی بات نہیں، وہ فنا ہے، یہ بقا ہے۔ الحمدللہ وہ وعدہ بھی پورا کر دیا جو تجھے سمجھایا تھا۔ یہ سن کر حضرت شمس الدین پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ گر پڑے۔ وہ سوار صاحب جدھر سے تشریف لائے تھے وہاں کو روانہ ہو گئے۔ ناظرین کرام، یہ شان اور مقام ہوتا ہے اولیاء کرام کا۔ امید ہے دوستو آج کی ویڈیو سٹوری آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ اگلی آنے والی نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ شکریہ۔